اپنے آپ کو دیکھو یہاں. انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو پا لیا. جی اپنے آپ کو میں نے پا لیا. اللہ. آگے حکم دیا جا رہا ہے میرے حبیب، بہت غور سے سنیے. خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے. ان کے مالوں کو صدقہ لے لیجیے ایسا نہیں کہا گیا، ان کے مالوں میں سے. من تبعیضیہ ہے، سارا مال اللہ نہیں مانگ رہا ہے، اور نہ اپنے نبی سے کہہ رہا سارا مال لے لو مسلمانوں کا. من تبعیض کے لیے بعض، تھوڑا لے لو ان کے مالوں میں سے صدقے کے طور پر. فائدہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری تطہیر اور تمہارا تزکیہ. ان دونوں لفظوں کو میں سمجھا رہا ہوں. یعنی ٹیک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام their wealth a charity by which you purify them and causes them increase to develop. جی آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. فائدہ تطہرہم، اس سے تمہاری تطہیر ہوگی. وتزکیہم، اور تمہارا تزکیہ ہوگا. جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جو لوگ آم وغیرہ کے باغات رکھتے ہیں، تو جب آم کی فصل آتی ہے تو جو بور لگتا ہے، اس میں بور جو لگتا ہے اس کے اوپر جراثیم کش دوائیں چھڑکی جاتی ہیں تاکہ بور میں جو جراثیم لگے ہوئے ہیں جو آم کی فصل کو تباہ کر سکتے ہیں وہ مر جائیں. دیکھیں، جراثیم کو مار دینے والی دوا چھڑکی جاتی ہے، جراثیم مر گئے. یہ ہے تطہیر، یہ تطہیر، پاک کرنا. جی ٹو پیوریفائی، ٹو پیوریفائی، آپ نے اس کو مطہر کر دیا، پاک کر دیا. اب جراثیم مر گئے تو جراثیم کے مرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ٹو ڈیولپ، ٹو انکریز. اب یہ پھل ترقی کریں گے، پھل کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں ہوگی. تو گویا کہ تطہیر کا مطلب ہے ٹو پیوریفائی، اور تزکی، تزکیہ کا مطلب ہے cause them increase، یعنی growing یا to grow good, better, best and best of the best. یہ مطلب اس کا. تو تطہیر، یہ تقاضا، یہ تزکیہ تقاضا کرتا ہے کہ تطہیر ہونی چاہیے. بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اندر سے جراثیم مار دو. جی جیسے ایک آسان مثال، کپڑا جب تک پاک نہ ہو تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں اسے طہارت کے ذریعے صاف کرو. تو یہ طہارت ہے، صاف کر لینا، تب اس کے بعد نماز ہوگی. جی تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے طاہر ہوں. تو تزکیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے تطہیر کریں. جی اب مال پاک ہو گیا، مال میں سے لے لیے نا، مال پاک ہو گیا، مال پر دوا چھڑک دیے، مال پاک ہو گیا. اب مال بڑھے گا. ہاں، اب جو سینت کر رکھے ہوئے ہیں مال، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بیماری لگی ہوئی ہے، جراثیم لگے ہوئے ہیں، پورا کا پورا بور، پوری کی پوری فصل تباہ ہو جائے گی. جو مال تم نے رکھ رکھا ہے اس میں جراثیم لگے ہوئے ہیں، مارو اس میں دوا، تطہیر کرو تب بڑھے گا. وہ دوسروں کا مال ہے، وہ تم نے حرام مال اس کے اندر ملا دیا ہوا ہے. دوسروں کا جو مال تم نے رکھا ہوا ہے، تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ تمہارا مال تھوڑی ہے. تو تطہرہم وتزکیہم، جب تطہیر کرو گے مال کی تب تزکیہ ہوگا. تزکیہ یعنی پیوریفائنگ ہیز 2 ڈائمینشنس، یعنی تطہیر کے یعنی تزکیے کے
इंक्रीजिंग के, डेवलपिंग के दो जाविये हैं, दो डायमेंशन है, दो अबाद हैं। एक अन्नमा टू ग्रो और एक है अन्नमा नहव सलाह। अन्नमा नहव, देखो ये दरख्त में से पौधा निकला तो नमू तो है ना, इंक्रीजिंग है कि नहीं? इंक्रीजिंग है, ग्रोइंग है, यहां निकला ना, बढ़ रहा है ये। लेकिन अब दूसरा डायमेंशन है कि अन्नमा नहव सलाह, यानी टू इंक्रीज टू गुडनेस, टू सलाह, गुडनेस। यानी यहीं आकर के अगर ये सूख जाए तो, सूख गया तो जी, तो एक है नमा बढ़ना और एक अन्नमा नहव सलाह, एक है इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग टू गुडनेस, अन्नमा, और दूसरा डायमेंशन अन्नमा नहव सलाह, निकला तो मगर यहीं सूख गया तो जी। ये दो डायमेंशन है तज़किये के। ये कुरान हकीम है, बिल्कुल साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, तो आपका माल नापाक था इसलिए कि दूसरों का हक था उसमें, साफ करो उसको। अब जब साफ कर दोगे तब अब पाक हो गया माल, अब वो बढ़ेगा। अजीब फलसफा है। लोग कहते हैं कि 10 रुपया दे दो तो आपके 100 में से 10 रुपया कम हो गया। ला 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 ला, आपने 10 रुपया दिया तो अब बढ़ना शुरू करेगा ये 90 रुपया। आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ जाएगा। ये कुरान हकीम बोलता है। तो एक तो तत्हीर, दूसरे तज़किया, प्यूरिफाई एंड टू इंक्रीज ये, और तीसरे वो सल्ले अलैहिम, ऐ हमारे हबीब जो सदका दें आप उनके लिए दुआ कीजिए। नबी जिसके बारे में दुआ करे, क्या कहने हैं उसकी ज़िंदगी में बरकत, उसके माल में बरकत, सारी चीज़ों में बरकत। और अगर आप दुआ करें तो इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आप जिसके लिए दुआ फरमा दें उसके लिए बाइस सुकून है। असली चीज़ तो सुकून ही है ना, असली चीज़ तो सुकून ही है। करोड़ों रह करके अगर सुकून ना मिले तो करोड़ों रुपए बेकार ही है ना। असली चीज़ तो सुकून है ना। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, तो नबी की दुआ, और नबी की दुआ तुम्हारे लिए बाइस सुकून है। इन्ना सलातक सकनुल लहुम। अल्लाह। उसके बाद एक मस्जिद का तज़किरा किया जा रहा है, मस्जिद ज़िरार, और उसके मुकाबिल में मस्जिद तक़वा, मस्जिद क़ुबा। पस मंज़र उसका बैकग्राउंड ये है कि ज़ुहूर इस्लाम से पहले, नबी के मदीना आने से पहले यहाँ एक शख्स था, अबू आमिर। ये हज़रत हंज़ला जो गसीलुल मलाइका है, उनका बाप है। ये गसीलुल मलाइका आप जानते हैं कौन है? वो शादी हुई थी, रात में वो अपनी बीवी के साथ थे, ऐलान हुआ कि जंग उहुद में जाना है, बगैर नहाए तलवार निकाल करके चले गए। देर नहीं की उन्होंने, अल्लाह ने बुलाया है तो फौरन जाना, नहाया भी नहीं, और वहीं शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, साहबे कराम ने देखा, कहा कि उनका बदन पूरा भीगा हुआ है। आपने फरमाया फरिश्तों ने इनकी लाश को उठा लिया था, नहला करके नीचे लाए। कैसे खुश नसीब है लोग, कितने बदनसीब हैं हम लोग। मौत हो तो ऐसी हो जिसे फरिश्ते गुस्ल देते, क्या नसीब है। नहीं अल्लाह, नौजवान ऐसे भी होते। यहाँ तो बीवी के पल्लू से निकलने के लिए तैयार ही नहीं, बंधे रहो बैल की तरह। जी, तो ये गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला का बाप है। हंज़ला नाम रखिए, अच्छा नाम है। लड़कियों का नाम है अरवा जी, ये सब अच्छे नाम हैं। तो जब नबी अच्छा ईसाई था ये, और कबीले खजरज का था। आपको तारीख अगर मालूम है तो आप जानते होंगे कि मदीने में 2 कबीले थे, कबीले औस और कबीले खजरज, और तीसरे यहूद लोग थे जी। तो यहूद क्या करते थे, औस और खजरज ये दर हकीकत 2 भाई थे, इनकी औलादें थी जो बाद में अंसार हुए। अंसार यही हैं, औस और खजरज, यही अंसार है।
تو یہ خزرج قبیلے سے تھا. خزرجیوں کو اور اوسیوں کو دونوں کو آپس میں لڑائے رکھتے تھے. کون؟ یہ یہودی. اور دونوں کو اسلحے سپلائی کرتے تھے. جنگ بواس میں ایک جنگ ہے، اس میں ان کے دونوں طرف کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے نوجوان مارے گئے. اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا. اور یہ کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں کہ دنیا میں جہاں کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، اگر غور کریں تو دیکھیں گے اس میں یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہے. اتنے فتنہ پرور ہیں یہ، اتنے فتنہ پرور ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں سے کہا گیا ہے 17 مرتبہ بولو کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو لڑ لڑ کر کے ان کے تمام نوجوان ختم ہو گئے تھے، اوسیوں کے خزرجیوں کے. تو قبیلے خزرج کا یہ تھا اور عیسائی ہو گیا تھا. اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ اسے بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، ولی اللہ مانتے تھے، اس کو ولی اللہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سارے لوگ نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے. دیکھا ارد گرد تو کوئی ہے ہی نہیں، پوری عزت خاک میں مل گئی. تو یہ نبی سے اور نبی کے ماننے والوں سے سب سے حسد کرنے لگا. بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی تو جل بھن گیا اندر سے. اور اس کے بعد عرب کے تمام قبائل میں جا جا کر کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا. اس طرح اگلے سال ہی جنگ احد ہوئی. اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا، ابو عامر کا. اور اس میں بھی جب معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو یہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا. جی تو یہ بھاگ کر روم چلا گیا ہرقل کے پاس. اور یہاں اس کا ایک گروہ تھا مدینہ میں، برابر ان سے رابطہ رکھتا تھا. اس نے کہا کہ وہاں ایک مسجد بناؤ. جی اور اس مسجد کی آڑ میں 3 کام کرو، وہ بتایا گیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اللہ 3 کام. ایک تو ضرار، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا. اور دوسرے کفر، اس لیے کہ منافق تو کافر ہی ہوتا ہے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان تفریق، اس لیے کہ اس مسجد میں جب آئیں گے تو مسجد قباء میں تعداد کم ہو جائے گی. ایسے اس طرح مسلمانوں کو بانٹ دو. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس مسجد میں دین و ایمان کی بات نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے پلان بنائے جائیں گے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ 4 کام، ضرار مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کفر کا کام یہاں سے کرنا، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے پلان بنانا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی کمین گاہ بنانا. ایسی اگر کوئی مسجد بنائی جائے جہاں تفریق بین المومنین ہو، مسجد ضرار ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی مسجد کا پیسہ ایسی جگہ نہیں ڈالنا چاہیے جہاں سے سود ملے. جی اس سے سودی کاروبار نہیں کیا جا سکتا، اسے سود تو ویسے بھی حرام ہے اس کو. جی مسجد کا متولی وہ شخص نہیں بنایا جائے جو سود خور ہو. جی یہ تمام چیزیں ہیں مسجد کے آداب میں سے. ایک مسجد بنی ہوئی ہو، سامنے ہی مسجد بنا دینا، وہ بھی مسجد ضرار ہی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نقصان ہے، تفریق بین المومنین. جی ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک جا رہے تھے. یہ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ وہاں نماز پڑھ دیں. ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی میں ذرا مشغول ہوں، مجھے وقت نہیں ہے، جنگ سے واپس لوٹیں گے ٹھیک ہے میں وہاں نماز پڑھ دوں گا. جب آپ جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان میں تھے آپ، 2-3 کلومیٹر ہے وہاں سے مدینہ سے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. وہیں پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اب آپ جا رہے ہیں نا، اب یہ آئیں گے منافقین، کہیں گے ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھیے. وہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے 3 آدمیوں کو بھیجا، حضرت مالک ابن دخشم کو، مان ابن عدی اور ان کے بھائی حضرت عاصم ابن عدی، کہا کہ جا کر کے مسجد میں آگ لگا دو.
مسجد میں آگ لگا دی، مسجد کو جلا دیا گیا. سعودی عرب نے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ ایک بڑی لائبریری بنا دی ہے اسی جگہ پر جہاں پر یہ مسجد تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا دیا گیا تھا. آج سعودی نے وہاں پر ایک لائبریری بنا دی ہے. یہ مسجد ہے. اس کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کو ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے اور شنبہ کے دن ہی پہنچے. دوشنبہ کے دن پیر کو نکلے، پیر کو پہنچے. 3 دن مسجد قباء میں تھے. یہ مدینہ سے 3 کلومیٹر ورے ہی ہے. پہلے آپ 3 دن وہاں ٹھہرے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھے. یہ پہلی مسجد ہے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے. یہ مدینہ میں داخل ہونے ہی آپ نے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء. صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں ایک وقت کی نماز ایک عمرے کے برابر ہے. یہ فضیلت ہے اس مسجد کی، یہ حدیث ہے.